العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ تو فلسفہ کی جو باتیں جو ہیں وہ اجسام کی صفات کے بارے میں ہیں اور اجسام کے خواص کے بارے میں ہیں اور اجسام کے منحل ہونے کے بارے میں ہیں اور متغیر ہونے کے بارے میں ہیں۔ اس لحاظ سے یہ جو فلسفہ کا شعبہ طبیعیات کا ہے، طبیعیات کا، یہ طب کے مشابہ ہے۔ فرق یہ ہے کہ طب میں بدن انسان کو دیکھا جاتا ہے خصوصی طور پر، یعنی باقی اجسام کو نہیں۔ اجسام میں سے انسان کے بدن کو صحت و مرض کے لحاظ سے جو چیزیں عارض ہوتی ہیں ان کی بحث کی جاتی ہے۔ وَهُمْ يَنْظُرُونَ فِي جَمِيعِ الْأَجْسَامِ، اور فلاسفہ صرف انسانی بدن کے عوارض پہ بحث نہیں کرتے، جمیع اجسام پر بحث کرتے ہیں۔ من حیث تتغیر و تتحرک، کہ جسم متغیر کیسے ہو جاتا ہے اور اس میں حرکت کیسے پیدا ہوتی ہے۔ لیکن للطب فضل علیہ، طب کی اس فلسفے کی اس چوتھی انہو محتاج الیہ، اس واسطے کہ انسانی زندگی کے لحاظ سے اس کی زیادہ ضرورت ہے۔ وَأَمَّا عُلُومٌ فِي الطَّبِیعِیَّاتِ فَلَا حَاجَةَ إِلَیْہَا، اور جو فلسفے کے یہ علوم ہیں ان کی اس جیسی حاجت نہیں ہے۔ اوپر متن میں ہے کہ وہ علوم جن کا پڑھنا حرام ہے، وَهُوَ علم الفلسفہ، یعنی حرام جو علوم ہیں جن کا پڑھنا حرام ہے ان میں سے ایک علم فلسفہ ہے اور دوسرا علم شعبذہ ہے اور تیسرا علم نجوم ہے۔ تو فلسفہ کے لحاظ سے یہ پہلے ذکر آیا۔ تو ہمارے درس نظامی میں بھی فلسفہ کی کتابیں شامل ہیں، ہدایت الحکمت سے لے کر عدیہ سعیدیہ، میبزی، صدرہ، یہ سب فلسفہ ہے۔ علامہ بندیالوی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ جس طرح منطق میں آپ بہت زیادہ مشہور تھے، فلسفہ پڑھانے میں بھی بہت زیادہ مشہور تھے، اور ہم نے ان سے یعنی صدرہ تک پڑھا۔ تو دوران سبق ایک بار یہ بات سامنے آئی کہ فلسفہ پڑھنا تو حرام ہے، اور پھر اس کے لحاظ سے اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ایک رسالہ بھی موجود ہے۔ تو آپ نے یہ جواب دیا کہ ہم فلسفہ نہیں پڑھتے بلکہ فلسفہ کا رد پڑھتے ہیں، تو حرام کا رد پڑھنا تو جائز ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ فرمایا کہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے تب ہی فلسفے کا رد کیا کہ پہلے پتہ تھا کہ فلسفہ کیا ہوتا ہے، یعنی رد کرنے کے لیے بھی جس کا رد کرنا ہو اس کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ تو اس یعنی جہت میں اس کو جانا جائے، اور باقی جو کفریہ باتیں ہیں یعنی ان سے اجتناب کیا جائے عقیدہ بنانے کے لحاظ سے، اور پڑھانے میں بھی یعنی وہ حکایت کرتے ہوئے بھی طلباء کو بھی بتایا جائے کہ اس کا تلفظ بطور حکایت کیا جا رہا، جس طرح کہ نقل کفر کفر نہ باشد، اور ویسے بطور انشاء اپنی طرف سے
یہ باتیں نہ کی جائیں۔ اچھا جی، شعبزہ یہ کہتے ہیں، درست یہ ہے کہ اس کو شعوذہ پڑھا جائے، جو شعبزہ ہے۔ اصل میں یہ جو ہم لفظ بولتے ہیں شعبدہ بازی، اسی کو متن میں شعبزہ کہا گیا اور وہی شعوذہ ہے۔ وَهِيَ كَمَا فِي الْقَامُوسِ خِفَّةٌ فِي الْيَدِ، ہاتھ کی صفائی، کالسحر، جادو کی طرح، یعنی شعبدہ بازی جو ہے وہ ہاتھ کی صفائی کا نام ہے، آئی گئی۔ اچھا جی، تو مصباح کے اندر ہے شعوذ الرجل شعوذة ومنهم من قال شعبذ شعبذة وهو بالذال المعجمة، نقطے والے زال کے ساتھ۔ ولیس من کلام اہل البادیہ، یہ دیہاتی لوگوں کے کلام سے نہیں ہے، یعنی لغت کے لحاظ سے اس کا استعمال شہروں میں ہوا۔ وَهِيَ لُعَبٌ يَرَى الْإِنسَانُ مِنْهَا مَا لَيْسَ لَهُ حَقِيقَةٌ كَالسِّحْرِ، تو یہ جادو کی طرح ہے کہ ایک کھیل ہے کہ انسان اس میں وہ چیز دیکھتا ہے جو حقیقت نہیں ہے۔ تو شعبدہ بازی کا فن سیکھنا اس کو بھی حرام قرار دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی ایک شعبدہ بازی کا ایک حصہ ہے، وہ کیا ہے؟ حکم ادخال ما یسمى بالشیش فی الجسد، جسم کے اندر، شیش کا ترجمہ ہے سیخ، یعنی یہ جو سیخ کباب جس طرح ہوتے ہیں، تو وہ جو سیخ ہے لوہے کی بنی ہوئی، وہ جسم میں داخل کرنا۔ تو یعنی یہ کوئی ولایت نہیں، یہ کوئی تصوف نہیں، بلکہ یہ ایک حرام کاری ہے، شیش کو جسم میں داخل کرنا۔ یہ آپ میں سے کسی نے دیکھی ہوئی ہے؟ اچھا، یعنی اس کا اصل مرکز عراق ہے، طریقہ، اس کو طریقہ کسن زانیہ کہتے ہیں، کاف کشک والا کسن زانیہ، اور اس کو منسوب کرتے ہیں حضرت شیخ احمد کبیر رفاعی رحمہ اللہ تعالیٰ کی طرف، اور عرف عام میں اس عمل کو رفاعی کہتے ہیں وہاں پر، کہ رفاعی کی جا رہی ہے، رفاعی۔ تو وہاں کی علماء کا بھی اور سرکاری طور پر بھی جب ہم پڑھتے تھے وہاں پر، تو اس پر پابندی تھی کہ برسر عام رفاعی نہ کی جائے، لیکن حضرت شیخ احمد کبیر رفاعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے مزار پر یعنی بہت سے لوگ بطور خاص عرس کے موقع پر ٹولیوں کی شکل میں بیٹھ کے رفاعی کرتے نظر آتے ہیں، اور عام بندہ جو ہے وہ پھر بہت زیادہ متاثر بھی ہوتا ہے، اور عام بندہ دیکھ کے بے ہوش بھی ہو جاتا ہے، اور وہ اس کی خلافت دینے کے لیے بھی بڑے مشتاق ہوتے ہیں وہاں جو رفاعی کرنے والے ہیں، کہ ہمارے دنیا میں اتنے خلفاء ہیں جو کہ یعنی وہ اس کو اپنی کرامت شمار کرتے ہیں، لیکن فقہی طور پر اس علم کو حرام کا علم قرار دیا گیا ہے۔ تو وہ صرف شیش ہی داخل نہیں کرتے، بلکہ چھرے، تلواریں، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں، اور یہ نیچے سے لگا کے
اوپر نکال دیتے ہیں، ادھر سے لگا کے دوسری طرف، یعنی لگانے کے وہ سامنے لگاتے ہیں، یہ نہیں کہ کوئی ٹوٹی ہوئی آدھی ادھر چمٹا دیں آدھی ادھر، بلکہ وہ دبا کے سامنے داخل کرتے ہیں، اور ایسے ہی پھر لٹا کے پیٹ پر بھی تلوار مارتے ہیں۔ تو اس طرح کے وہ پھر وہ ساتھ اپنا کر رہے ہوتے ہیں ذکر، اور ساتھ دف بجا رہے ہوتے ہیں، اور جن کو وہ لگا ہوا ہوتا ہے وہ پھر درمیان میں وجد کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا جی، تو شیش داخل کرنا سیخ۔ افتل علامہ ابن حجر، علامہ ابن حجر رحمہ اللہ تعالی نے، یہ ابن حجر مکی ہیں، انہوں نے فتویٰ دیا، فتاوی حدیثیہ کے اندر ہے، فی اہل الحلا کے، جو حلقے بنا کے بیٹھتے ہیں، فی الطرقات، رستوں میں، یعنی بظاہر لوگوں کو اپنی کرامت دکھانے کے لیے، بلا تشبیہ، جس طرح کہ وہ کچھ مداری چوکوں میں لگا لیتے ہیں، تو یہ اپنے حلقے بناتے ہیں رستوں میں، لہم اشیاء غریبہ، تو ان سے ان کے غریب، عجیب و غریب کام ہوتے ہیں۔ کیسے؟ کقط رأس انسان، کہ کسی انسان کا سر کاٹ دینا، وإعادتہ، اور پھر اس کے بدن سے لگا دینا، وجعل نحو دراہم من التراب وغیر ذالک، ایسے ہی مٹی سے چاندی بنانا، درہم، سونا وغیرہ۔ فتویٰ کیا دیا؟ بے انہم فی معنی السحرۃ، کہ یہ بھی جادوگروں کی ہی ایک قسم ہے، سحارہ، ساحر کی جمع، اِلَّمْ یکونوا منہم، اگرچہ یہ ان میں سے نہیں ہیں لیکن ہیں معنی سحارہ میں، اگرچہ عین ساحر نہیں ہے مگر معنوی طور پر ساحر ہی ہیں۔ فلا یجوز لہم ذالک، ان کے لیے یہ کرنا جائز نہیں ہے، ولا لأحد ان یقف علیہم، اور جب وہ چوک میں مداری لگا کے بیٹھے ہوں تو کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہاں رکے، جبکہ جو بھی چل رہا ہو پھر ضرور مشاہدہ کے لیے کھڑا ہوتا ہے کہ یہ کیسے سر اتارتے ہیں اور پھر لگاتے ہیں، لیکن فقہی طور پر ناجائز ہے ان کی رونق کو بڑھانا، ان کی تائید کرنا یا ان کے پاس کھڑا ہونا۔ لیکن یعنی عوام جو کل انعام ہیں ان کے لحاظ سے تو یہ بہت بڑی ولایت ہے کہ آنکھوں کے سامنے یہ سب کچھ کر کے دکھانا۔ اچھا جی، ثم نقل عن المدونہ، مدونہ کبریٰ ہے امام مالک کی کتاب رحمہ اللہ تعالی، اس سے انہوں نے نقل کیا من کتب المالکیہ، ان الذی یقطع ید الرجل او یدخل السکین فی جوفہ ان کان سحرا قتل وإلا عوقب، یہ جو کارنامے کر رہا ہے اس کی دو صورتیں ہیں، اگر تو جادو کے ذریعے کر رہا ہے کہ ہاتھ کاٹتا ہے یا پیٹ میں چھری داخل کرتا ہے کسی کے، اگر جادو کے ذریعے کر رہا ہے تو قتلا، اس
حلقے کے مسند نشین کو قتل کر دیا جائے اس جرم کی بنیاد پر، وَإِلَّا عُوقِبَ، اور اگر جادو نہیں ہے اور کوئی چیز ہے تو پھر اس کو ویسے سزا دی جائے، جان سے نہ مارا جائے۔ اچھا جی، تو اس بنیاد پر اس طرح کی سستی ولایت جو ہے اس سے بچنا ضروری ہے کہ یہ سب کچھ ماضی میں طے ہو چکا ہے۔ آگے ہے تنجیم اور رمل، علم نجوم اور علم رمل۔ التنجیم هو علم يعرف به الاستدلال بالتشکلات الفلکیة علی الحوادث السفلیہ۔ علم نجوم یہ ہے کہ فلکی شکلوں کے ذریعے سے زمینی واقعات پر استدلال کرنا۔ استدلال کرنا کیسے؟ بالتشکلات الفلکیات، فلکی تشکلات کے ذریعے سے زمینی سفلی حوادث پر استدلال کرنا، یہ علم نجوم ہے کہ اس طرح ہو جائے گا، خبر دینا مستقبل کے بارے میں کہ فلاں حادثہ ہوگا، فلاں زلزلہ آئے گا، ان شکلوں کے ذریعے سے۔ وفی مختارات النوازل، صاحب ہدایہ کی جو مختارات النوازل ہے اس کے اندر یہ ہے کہ ان علم النجوم فی نفسہ حسن غیر مذموم، کہ علم نجوم فی نفسہ ہی حسن ہے، مذموم نہیں ہے۔ اب یہ جو بحث جب ختم ہوگی تو اس وقت آپ نے اپنا نظریہ پکا کرنا ہے، یعنی ابھی کئی اتار چڑھاؤ اس میں آئیں گے، یہ نہیں کہ فوراً جب حسن کہا جائے تو کہ چلو اس کی تو اجازت مل گئی ہے۔ اچھا جی، تو یہ کہتے ہیں کہ اس کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے حسابی، دوسرا ہے استدلالی۔ علم نجوم جو حسابی ہے وہ حق ہے، وَقَدْ نَطَقَ بِهِ الْكِتَابُ، اس کا ذکر قرآن میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الشمس والقمر بحسبان، کہ سورج اور چاند کی سیر، ان کا چلنا حساب کے ساتھ ہے۔ دوسرا ہے نجوم استدلالی، وہ کیسے ہے؟ بسیر النجوم، ستاروں کی حرکات کے ذریعے سے، وحرکت الافلاک، اور افلاک کی حرکت کی وجہ سے استدلال کرنا ان دو چیزوں کے ساتھ۔ کس پر؟ علی الحوادث، حوادث پر، حوادث پر۔ آگے یہ نظریہ رکھ کے کہ حادثہ ویسے تو نہیں ہو سکتا، مجال نہیں کہ پتا پتے سے ٹکرا جائے، اللہ کی قضا کے ساتھ اور اللہ کی قدرت کے ساتھ۔ اور یہ کہ اللہ نہ چاہے تو ایسا نہیں ہوگا، یعنی قطعی نہیں ہے کہ زلزلہ آ جائے، خبر دینے میں اس کا یہ یقین ہے۔ تو یہ کہتے ہیں فَهُوَ جائز، یہ جائز ہے، کاستدلال الطبیب بالنبض من الصحت والمرض، جس طرح کہ طبیب نبض دیکھ کر صحت اور مرض کی خبر دیتا ہے، تو پھر یہ جائز ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اعتقاد یہ ہو کہ اللہ چاہے گا تو ہوگا، ورنہ اپنے طور پر کائنات میں جو ظاہری اسباب نظر آ رہے ہیں یہ موجب یوں سمجھ رہا ہے وہ، جس طرح کہ مثلا نبض دیکھ کر طبیب بتاتا ہے، تو اس میں کوئی علم غیب کا دعویٰ نہیں ہوتا،
بلکہ ایک سبب پر مسبب کے مرتب ہونے کی خبر ہوتی ہے۔ پچھلی سیٹوں میں کسی کو نیند بھی آ رہی ہے، جس کو آتی ہے وہ پھر دیکھتا دوسرے کو ہے۔ اچھا جی، وَلَوْ لَمْ يَعْتَقِدْ بِقَضَاءِ اللَّهِ، اگر اس کا یہ اعتقاد نہ ہو کہ اللہ کے حکم سے ہوگا، یا اپنے لیے غیب کا دعوے دار ہو، اپنے لحاظ سے غیب کا دعوے دار ہو، پیر پنجر اور کیا کیا، ادعا الغیب بنفسہ ہی، ان دونوں میں سے کوئی ایک شک پائی جائے کہ یا تو یہ عقیدہ ہو اس کا اپنے لیے غیب کا عقیدہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ نہ بھی چاہے تو یہ ہو جانا ہے، اتنا یہ سبب پایا گیا ہے، مسبب پایا جائے گا، یا یہ ہے کہ اللہ پر اعتقاد تو ہے لیکن اپنے لحاظ سے وہ دعوے دار ہے کہ مجھے غیب کی باتوں کا پتہ چل جاتا ہے، تو میں دعویٰ دے رہا ہوں کہ اگلا سال اس طرح کا ہوگا۔ تو اس صورتحال کے اندر یکفر، اس کی تکفیر کی جائے گی کہ وہ کافر ہے جو ایسا کہہ رہا ہے۔ ثم تعلم مقدار ما یعرف بھی، لیکن نجوم کو اتنا جاننا، اتنا پڑھنا، علم افلاک کو، نجوم کو، کہ جس کی وجہ سے نماز کے اوقات کا پتہ چل سکے اور قبلے کا پتہ چل سکے، لا بأس بھی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اتنا جو ہے اس کو مستثنیٰ کیا گیا، باقی یعنی ایسا ہے کہ جہاں بہت زیادہ پھسلنے کا مقام ہے، اگر مثال کے طور پر خود وہ دعوے دار ہے غیب کا، تو پھر اس کا اپنا ایمان ختم ہوا، اور اگر خود نہ بھی ہو لیکن عوام میں تاثر یہ چلا جائے کہ یہ حضرت صاحب سب کچھ جانتے ہیں، ان کو پتہ چل جاتا ہے کل کیا ہونا ہے، کیونکہ انہوں نے فلاں خبر دی تھی تو وہ ویسے ہی ہوا تھا، تو اب ان لوگوں کا ایمان ختم ہو جائے گا جو اس کے بارے میں یہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ غیب جانتا ہے۔ اس واسطے یہ سارا دھندا بہت خطرناک ہے۔ وَأَفَادَ، صاحب ہدایہ نے یہ کہا کہ ان تعلم الزائد فی الفصول، فصول علامی کے اندر یہ وضاحت کیا مصنف نے کہ یہ زائد پڑھنا حرام ہے۔ وَهُوَ ما مشا علیہ الشارع، اور اسی کے مطابق پھر اوپر متن میں جو آیا ہے وہ اسی لیے انہوں نے حرام میں شمار کیا ہے جو فصول علامی کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْقِسْمُ الثَّانِي دُونَ الْأَوَّلِ، کہ مراد یہ استدلالی ہے جو قسم ثانی ہے نجوم کا، پہلی قسم حرام نہیں ہے۔ اسی وجہ سے احیاء العلوم کے اندر امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے ان علم النجوم فی نفسی غیر مذموم لذاتہ، یہ فی نفسہ ہی مذموم نہیں ہے، اذ ہوا قسمان ہے۔ ثم قال ولکنہ مذموم فی الشرع، لیکن شریعت میں مذموم ہے۔ اور عمر نے کہا کہ نجوم سے اتنا پڑھ لو جس کے ذریعے سے تم ہدایت پاؤ۔ کیسے؟ فی البر والبحر،
یہ جو ستاروں کے ذریعے سے سمندروں میں کشتی رانی کے لیے ہدایت حاصل کی جاتی ہے۔ ثم امسکو، اتنا پڑھ کے پھر آگے رک جاؤ۔ وَإِنَّمَا زَجَرَ عَنْهُ مِنْ ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ، تو 3 وجہ سے انہوں نے اس سے روکا۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ أَنَّهُ مُضِرٌ بِأَكْثَرِ الْخَلْقِ، کہ یہ علم نجوم اکثر مخلوق کے لیے نقصان دہ ہے۔ کس طرح نقصان دہ ہے کہ عقیدہ خراب ہو جاتا ہے۔ مثلا جب یہ ان کو بتا دیا جائے کہ یہ ستارہ جب حرکت کر کے اس جگہ چلا جائے گا تو پھر بارش ہوگی یا پھر فلاں حادثہ ہوگا، تو عوام میں پھر آہستہ آہستہ یہ رچ بس جاتا ہے کہ یہ ستارہ ہی مؤثر ہے، یعنی اللہ کے مؤثر ہونے والا عقیدہ جو ہے وہ یا تو ختم ہو جاتا ہے یا اس میں ملاوٹ ہو جاتی ہے۔ تو اس بنیاد پر یہ بہت بڑا ضرر ہے کہ جس کی وجہ سے لوگوں کے ایمان خراب ہوں۔ واقع فی نفوسہم انہا المؤثرات وثانیہا ان احکام النجوم تخمین محض، کہ نجوم محض ایک تخمین ہے، علم نجوم سے جو نتیجہ نکلے۔ وَلَقَدْ كَانَ مُعْجِزَةً لِإِدْرِيسَ علیہ السلام، یہ حضرت ادریس علیہ السلام کا ایک معجزہ تھا بقول اس کے جو حکایات میں آیا۔ وَقَدْ اندرس، اور یہ مٹ چکا ہے، یعنی اصل جو علم نجوم تھا وہ ایک معجزہ تھا اور اس کے نشانات بھی ختم ہو چکے ہیں۔ تو یہ جو اب نجومیوں کے پاس ہے، یعنی اب سے مراد جب یہ لکھ رہے تھے امام شامی تو یہ تھا کہ یہ محض ظن و تخمین ہے، یہ کوئی الہامی علم نہیں ہے یا قطعی علم نہیں ہے۔ تیسری وجہ سے جو اس سے روکا گیا وہ یہ ہے کہ انہ لا فائدہ فیہ، کہ اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مثلا یہ فائدہ کہ فلاں دن زلزلہ آئے گا، یہ اس کا فائدہ سمجھا جا رہا ہے کہ اچھا ہے، خبر دے دی گئی ہے، یا فلاں دن جو ہے وہ سورج گرن لگے گا، فلاں دن بادل برسیں گے۔ تو کہتے ہیں کہ فَإِنَّمَا قُدِّرَ كَائِنٌ، جو رب کی طرف سے تقدیر میں اس نے تو ہو کے ہی رہنا ہے۔ وَالْاِحْتِرَازُ مِنْهُ غَيْرُ مُمْكِنٍ، کوئی نجومی اس سے بچا نہیں سکتا کہ فلاں جگہ ایسا ہو جانا ہے لہذا ادھر کوئی نہ جائے، مر جاؤ گے۔ تو جس نے مرنا ہے اس نے مر کے ہی رہنا ہے، تو اس میں کسی طرح کا کوئی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی تقدیر کو روک سکے۔ اس لیے 3 وجوہات کی بنیاد پر علم نجوم سے روکا گیا کہ یہ بالآخر تقدیر سے اس کا ٹکراؤ ہے اور توحید سے اس کا ٹکراؤ ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی کو مؤثر ماننے سے پھر ایمان کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اچھا جی، آگے ہے علم رمل۔ ہوا علم بدروب اشکال من الخطوط، یہ علم ہے کہ خطوط سے کئی شکلیں بنانا، والنقط، اور نقطوں سے، معلوم قواعد کے ساتھ۔ اچھا جی، اور وہ قواعد ان کے ذریعے سے وہ نکالتے ہیں حروف کو جنہیں جمع کیا جاتا ہے، اور ایک ایسا جملہ بنایا جاتا ہے جو کہ مختلف کاموں کے انجام پر دلالت کرتا ہے کہ نتیجہ کیا نکلے گا۔
وقد علمت انه حرام قطعا، اور تم جان چکے ہو کہ یہ قطعی حرام ہے۔ اصل اس کا حضرت ادریس علیہ السلام کے لیے تھا، تو کوئی یہ کہے جب نبیوں کی سنت ہے تو کرنا چاہیے، تو کہتے ہیں اے فہوا شریعت منسوخۃ، یہ منسوخ شریعت ہے، یعنی وقتی طور پر وہ اس وقت جائز تھا اور بعد میں اس کو منسوخ کر دیا گیا۔ اب خلاصہ کیا ہے؟ وفی فتاوی ابن حجر ان تعلمہ و تعلیمہ حرام، علم رمل کا پڑھنا اور پڑھانا حرام ہے۔ کیسا؟ شدید التحریم، سخت ترین حرام۔ لما، کیوں سخت ترین حرام ہے؟ لما فیہ من ایہام العوام میں ان فاعلہ یشارک اللہ تعالی فی غیبہ، کہ اس میں عوام کو یہ وہم ڈالنا ہے کہ یہ جس نے رمل سے نتیجہ اخذ کیا ہے یہ علم غیب میں معاذ اللہ اللہ کے ساتھ شریک ہے۔ اور یہ یعنی کس حد تک عوام میں لاکھوں لوگوں کے عقیدے خراب ہیں، یہ جو بابوں کے پاس جا کے حساب کرواتے ہیں یہ وہ، اور پھر مثلا وہ کہتا ہے کہ تمہارے گھر میں ہی فلاں ہے جس نے تمہیں تویز ڈالے ہوئے ہیں، تو یہ آگے لڑائی شروع کر دیتے ہیں، آ کے قتل تک مسئلہ چلا جاتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ پہلے یقین ان کو ہو جاتا تب ہی یہ سب کچھ کرتے ہیں، اور یقین ہو جانے پر ایمان تو ختم ہو جاتا ہے، اور آگے جو لڑائیاں ہوتی ہیں وہ علیحدہ جھگڑے، حرام کام۔ اور یہ یعنی گلی گلی میں ایسے شرکائے رب بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی اس جہت میں کہ انہیں بھی یہ پتہ نہیں چل رہا کہ ہم کتنا بڑا جرم کر رہے ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی جرم نہیں کر رہے، لیکن نتیجہ کتنے بڑے جرم کا ہے کہ لوگ اگر کسی کے پاس اس طرح جاتے ہیں، ہاتھ دکھاتے ہیں، یا کوئی حساب کتاب جو کرتا ہے تو وہ بھی نہیں بتاتا کہ یہ جو میں بتا رہا ہوں یہ محض ایک خواب خیال ہے، گمان ہے، یہ کوئی پکی بات نہیں ہے، اس پہ تم نے یقین نہیں رکھنا، وہ بھی نہیں بتاتا۔ اور اگلے جو ہیں وہ سنتے ہیں تو یقین کر لیتے ہیں کہ ہم نے تو پوچھا جا کے، وہ تو اس کا نام بتا رہا ہے، وہ تو یہ کہہ رہا ہے، تو اور اتفاقاً ہو سکتا ہے کوئی نکل بھی اسی طرح کی صورتحال ہے، تو اس کے ساتھ اس کی خبر کا تو کوئی تعلق نہیں تھا، وہ تو ویسے نفس الامر میں اس طرح تھا، تو پھر لوگ جو ہیں وہ اس کو وہیں سے پہنچی ہوئی سرکار بنا لیں، تو اب کتنا یعنی ہلاکت ہے یہ رمل اور جادو کی بنیاد پر معاشرے کے اندر۔ اس واسطے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقتلوا الساحر، کہ ساحر کو قتل کر دو، کہ اس کی وجہ سے صرف اس کا اپنا نہیں بلکہ کتنے لوگوں کا ایمان جو ہے وہ خراب کر رہا ہے۔ اور اب جو بھی بے روزگار ہے وہ یہ دکاندار بن کے بیٹھا ہوا ہے، اور اس نے آگے اپنا سلسلہ جو ہے وہ جاری کر رکھا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ آسان طریقہ ہے روزی کا، جبکہ اس سے تو وہ 20 گھنٹے اینٹیں اٹھا لے وہ آسان ہے قیامت کے دن کے لحاظ سے، کہ اس پر مواخذہ تو نہیں ہوگا بلکہ اجر ملے گا کسب حلال کی محنت کا، اور اس پر ایمان ہی سلب ہو جائے گا۔ اچھا جی، پھر حدیث میں آگے آ رہا ہے کہ وہ جو اس طرح کہتا ہے میرا ہاتھ دیکھو مجھے بتاؤ، کہ 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، تو پہلے تو پڑھنی بڑی مشکل ہے، اور اگر اتنے عمل سے ہی پڑھی ہوئی بھی چلی جائے تو کتنا خسارہ ہے۔ ایسے سارے بابوں کے پاس جا کے
انہیں ان کی مجلس میں تبلیغ کرنی چاہیے، اگرچہ آپ کو مار ہی پڑ جائے وہاں پر بابے کے مستنڈے جو ہے وہ کہ جا ڈٹھی تو بابی بن کے آ گیا ہے لیکن یعنی یہ خسارہ بہت ہے اس بنیاد پر معاشرے کے اندر جو لا دینیت پھیلی ہوئی ہے۔ اچھا جی، آگے پھر کہتے ہیں اوپر آیا ہے وَعُلُومِ التَّبَاعِيِّينَ، علم طبیعی، علم یبحث فیہ عن احوال الجسم المحسوس من حیث ہوا معرض للتغیر فی الاحوال والثبات فیہا، کہ فزکس کے ساتھ ملتا جلتا ہے کہ یہ وہ علم ہے جس میں جسم کے احوال سے بحث ہوتی ہے، وہ جسم جو محسوس ہے حواس خمسہ سے، کس لحاظ سے بحث جسم کی ہوتی ہے کہ وہ جسم متغیر ہو رہا ہے اور تغیر برقرار رہتا ہے یا تغیر ختم ہو جاتا ہے، اس لحاظ سے اس میں بحث ہوتی ہے۔ تو ابن حجر فتاوی ابن حجر میں ہے اس میں جو فلاسفہ کے طریقے پر ہو وہ حرام ہے، لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى مفاسد، یہ مفاسد کی طرف پہنچاتا ہے، کاعتقاد قدم العالم، جس طرح کہ عالم کو قدیم کہنا معاذ اللہ، وَحُرْمَتُهُ مُشَابِهَةٌ لِحُرْمِ التَّنْجِيمِ، اس کی حرمت علم نجوم کی حرمت کے مشابہ ہے، من حیث افداء کل الی المفسدات، کہ ان میں سے ہر ایک چیز جو ہے یعنی خواہ علم نجوم ہو یا یہ جو فلسفہ کا ہے مخصوص حصہ، یہ سارے کے سارے جو ہیں اعتقادی بگاڑ کی طرف لے جاتے ہیں، اس واسطے ان سے بچنا لازم ہے۔ یہ میرا ایک رسالہ جادو کی مذمت کے بارے میں موجود ہے، تو کم از کم ایک جمعہ آپ اس کو پڑھ کے پڑھائیں، یعنی اس میں احادیث لکھی ہوئی ہیں کہ یہ کتنا بڑا جہنم کا دروازہ کھلا ہوا ہے معاشرہ کے اندر، اور پھر یہ امتیاز بہت مشکل ہے۔ لوگ تو کہتے ہیں 2 نمبر پیر یا ڈبہ پیر یا یہ وہ، کہ جن کو ہم 1 نمبر کہتے ہیں وہ کس بنیاد پہ کر رہے ہیں، ان کے پاس کیا سورسز ہیں عرش سے رابطے کے، یا ان کے پاس کیا سورسز ہیں خبر دینے کے، یعنی یہ درمیان میں حد معلوم کرنا کہ نوری علم کون سا ہے اور ناری کون سا ہے، یہ بہت مشکل ہو گیا۔ یعنی یہ ضروری نہیں کہ وہ جو کافرانہ لفظ ہیں یا شیطانوں کے نام ان کے ذریعے تعویذ کیے جائیں تو پھر ہی حرام ہو، یعنی جب کوئی بھی ایسے تاثرات دیے جائیں اپنے ذات کے لحاظ سے غیب جاننے کے، یا چیلے آگے لوگوں میں مشہور کریں، اور لوگوں کے عقیدے میں جب کسی کے لحاظ سے یہ چیز آ رہی ہے کہ انہیں پتہ چل جاتا ہے غیب کا، تو اس سے پھر ایمان جو ہے وہ خراب ہوتے ہیں۔ اور یہ جو آپ تمہید ایمان پڑھیں اس کے اندر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر بحث کی ہے کہ فلاں غیب جانتا ہے، اس کے اندر کتنے احتمال ہیں اور کس بنیاد پر جا کر ایمانی احتمال نکلتا ہے، باقی سب کفر کے ہیں۔ یعنی اس میں یہ واضح طور پر لکھا ہے کہ کسی ولی کی کرامت یا اس میں بھی یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کے ساتھ انہیں ایک روشنی ملتی ہے،
یعنی سرکار کی وساطت کے بغیر ڈائریکٹ کسی ولی کا جاننا بھی، اس پر بھی فتویٰ لگایا گیا ہے۔ یعنی ولایت یقیناً اس میں اخبار ہوتی ہیں، کرامتیں سچی ہوتی ہیں، کرامتیں برحق ہوتی ہیں، اس میں ایسی اخبار بھی آ سکتی ہیں، مگر وہ نبوت کے تابع ہو کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اگر مانا جائے تو پھر گنجائش نکلتی ہے اس کو ماننے کی۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ بہت سے تفصیلی پہلو اس میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھے ہیں، اور وہ ضرور مطالعہ کر کے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کس جہت میں ایمان سلامت رہتا ہے اور کون سی وہ جہتیں ہیں کہ وہ اگر عوام میں ان کا تاثر دیا جائے یا اپنے دعوے میں کوئی رکھے تو اس سے معاذ اللہ اتنی بڑی خرابی لازم آتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبی سیدنا